اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات مومنین، آج ہماری دوسرا میسج عمرے کے اعمال اور اس کے واجبات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہے۔ 7 چیزیں جو ہیں وہ عمرہ میں واجب ہیں۔ سب سے پہلے احرام کا باندھنا۔ آج ہماری گفتگو احرام کے بارے میں ہوگی کہ احرام میں ہمیں کون کون سی چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا، احرام باندھنے کے لیے، کیونکہ احرام باندھنا واجب ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی فلائٹس مدینہ کی لیں، کیونکہ مدینہ احرام باندھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ مدینہ کے ساتھ ہی مسجد شجرہ ہے۔ جب آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جدہ میں جائیں گے تو جیسے بتایا گیا کہ جدہ میقات نہیں ہے، آپ کو مقام جوفہ پر جانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتظامیہ جس سے آپ کی ڈیل ہوئی ہے وہ آپ کو مقام جوفہ پر نہ لے کر جائیں، تو آپ کے لیے مصیبت مشکل بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احرام جو ہے وہ پہلے مدینہ جائیں اور مدینہ سے ایزیلی ہم احرام کو باندھ سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو احرام میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں اور کن کن چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں احرام میں نیت کرنا واجب ہے۔ میں عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں قربتاً احرام۔ پھر فرماتے ہیں مرد حضرات کے لیے احرام کے 2 کپڑوں کا ہونا واجب ہے۔ ایک کپڑا لونگ کا، لونگ پہننے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا سفید کپڑا ہم نے جس میں دونوں کاندھوں، دونوں شولڈرز کو ہم نے چھپانا ہوتا ہے۔ برادران اہل سنت ایک کاندھے کو ننگا رکھتے ہیں، جبکہ ہماری فقہ میں دونوں کاندھوں کو چھپایا جاتا ہے۔ مستورات کے لیے احرام انہی کا لباس ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے، صرف وہ نیت کر کے لباس کو پہنیں گی کہ میں عمرے کے احرام پہنتی ہوں قربتاً احرام۔ کہتے ہیں احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا واجب ہے۔ اگر آپ ان 24 کاموں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پر کوئی نہ کوئی کفارہ پڑے گا۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے جو احرام ہے وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد حضرات سلا ہوا احرام پہنیں گے تو ان پر کفارہ واجب ہو جائے گا، جو ہم آگے چل کر بتائیں گے اس کا کفارہ۔ پھر فرماتے ہیں مرد حضرات احرام باندھنے کے بعد سائے کے نیچے نہیں چل سکتے۔ اب آپ نے مدینہ یا مقام جوفہ سے اگر احرام باندھا ہے تو احرام باندھنے کے بعد آپ چھت والی بس میں سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر رات کا وقت ہے تو رات میں آپ احرام باندھنے کے بعد چھت والی بس میں سفر کر سکتے ہیں۔ اب اگر احرام بھی آپ نے باندھا اور دن کو سفر کیا چھت والی بس میں تو پھر آپ پر یہاں پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں خوشبو کا استعمال کرنا۔ اگر آپ خوشبو چاہے لگائیں گے یا کھائیں گے تو آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ بعض کھانوں میں ایسی خوشبودار چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ اگر کھانے میں خوشبودار چیزیں ہوں گی، احرام باندھنے کے بعد آپ نے وہ کھا لی تو آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ عورت کے ساتھ میل جول کرنا احرام باندھنے کے بعد حرام ہے۔ سرما لگانا مرد عورت دونوں کے لیے احرام باندھنے کے بعد حرام ہے۔ آئینہ دیکھنا، آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھیں گے تو کفارہ واجب ہوگا۔ جرابیں پہننا پاؤں میں یا شوز پہننا، ایسی چیزیں جن سے پاؤں کا اوپر والا حصہ مکمل چھپ جائے تو آپ پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں ایسی
جوتی استعمال کرنی چاہیے جنہیں سپینچ کہتے ہیں، تاکہ جن سے مکمل پاؤں نہیں چھپتا آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ سلے ہوئے، جیسے مرد کے بتایا گیا کہ مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، ہاں ایسی چیز جس میں آپ پاسپورٹ یا رقم رکھ سکتے ہیں، باندھنے کے لیے بیلٹ آپ سلا ہوا مرد حضرات یوز کر سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا احرام باندھنے کے بعد یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا، گالی دے گا غصے میں آ کر، تو پھر بھی کفارہ واجب ہو جائے گا۔ بدن پر کسی جانور کو مار دینا، اس پر بھی کفارہ، یعنی آپ کے جسم پر کوئی جانور چھوٹا چل رہا تھا، چونٹی ہے، جوں ہے، کھٹمل ہے، کوئی بھی چھوٹا سا جانور آپ کے جسم پہ چل رہا ہے، اگر آپ نے اس کو مارا تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اس بات کی طرف توجہ، زینت کی نیت سے انگوٹھی پہننا، زینت کی نیت سے انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے۔ نکاح کرنا، اپنا احرام باندھنے کے بعد نکاح کر لینا، یہ بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، مستورات یہاں پر عورت کا اپنے چہرے کو نقاب یا کسی اور چیز کے ساتھ چھپانا یہ بھی حرام ہے۔ اگر عورت مذہب فقہ جعفریہ کے مطابق اپنے چہرے کو چھپائے گی، نقاب کرے گی، تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ بدن میں تیل لگانا یہ بھی حرام ہے، اگر لگائیں گے تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں اگر آپ سلے ہوئے لباس پہنیں گے، سرما لگائیں گے، آئینہ دیکھیں گے، جراب پہنیں گے، زینت کرنے کی نیت سے انگوٹھی پہنیں گے، تیل لگائیں گے، سایہ دار بس میں سفر کریں گے، یعنی چھتی ہوئی بس میں سفر کریں گے، یا آپ چھتری یوز کر کے سفر کریں گے، تو ان تمام چیزوں پر ایک گوسفند کفارہ واجب ہے۔ اگر آپ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہاں پر ایک اونٹ کا کفارہ دینا واجب ہو جائے گا۔ آخر میں دعا ہے، خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا